بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ محترم ساتھیوں، جس شخص نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، کیا وہ صحابی رسول تھے؟ کیا یہ سچ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا تھا؟ اور کیا یہ سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفن کے لیے اپنی مبارک قمیض اس کے بیٹے کو عطا فرمائی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کے کفن میں دفن ہوا تھا؟ اور اس شخص کی دردناک موت کیسے ہوئی؟ محترم ساتھیوں، منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی وہی شخص ہے جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدکاری کی تہمت لگائی تھی، اور پورے مدینہ منورہ میں اس بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے والا بھی وہی تھا۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ضرور کرتا رہتا تھا۔ اس کے بارے میں علماء کرام کے کچھ متضاد رائے پائی جاتی ہے، اور مختلف روایات میں اس کے متعلق مختلف روایات بیان کی گئی ہیں۔ آج ہم تاریخ دانوں کی کتابوں میں درج عبداللہ بن ابی کی موت کے بارے میں مختلف حقائق بیان کریں گے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اہل مدینہ میں اس کی حیثیت، اثر اور مرتبہ سب سے ممتاز تھا، اور ہجرت سے کچھ روز قبل اہل مدینہ کے تمام قبائل نے اسے متفقہ طور پر اپنا سردار مقرر کر لیا تھا، اور اس کی باقاعدہ رسم تاج پوشی کے لیے دن بھی طے کر لیا تھا۔ لیکن عین اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے بے تاج بادشاہ کے طور پر مدینہ منورہ تشریف لائے، تو اہل مدینہ نے اپنا پہلا منصوبہ ترک کر کے اپنے تمام معاملات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ اس صورتحال کی وجہ سے عبداللہ بن ابی کے سینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی بغض اور عناد پیدا ہو گیا، اور وہ دل ہی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلنے کڑنے لگا، کیونکہ اہل مدینہ کے تمام قبائل کی ہمدردیاں شمع رسالت کے ساتھ تھیں، اس لیے وہ ان کی کھلم کھلا مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے منافقت کی راہ اپنائی۔ عبداللہ بن ابی نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، اور ظاہری اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کی پابندی شروع کر دی، لیکن اندر ہی اندر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عناد کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ جب تک زندہ رہا، اس نے اسلام کی جڑ کاٹنے کے لیے یہودیوں اور مشرکین مکہ سے رابطے استوار رکھے، اور غزوہ بدر اور احد میں نہ خود حصہ لیا اور بلکہ اندر ہی اندر صحابہ کو بھی جہاد پر جانے سے روکتا رہا۔ یہی منافق شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ بنت ابی بکر پر تہمت لگانے میں بھی پیش رہا، جس کی تفصیل ابن ماجہ اور المستدرک الحاکم میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ایک جنگ سے واپسی پر قافلے سے بچھڑ گئیں، تو ایک صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کی ڈیوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے سے پیچھے رہنے کی لگائی تھی تاکہ قافلے کا کوئی سامان وغیرہ چھوٹ گیا ہو وہ اپنے ساتھ لے لیں، انہوں نے جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قافلے سے بچھڑنے کے بعد اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا، اور خود اس کی نکیل پکڑ کر قافلے کے ساتھ ملا دیا۔ جب آپ قافلے میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن ابی نے مشہور کر دیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات کی تاریکی میں قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی، اور انہوں نے کوئی بدکاری کی ہے۔ سیدہ عائشہ کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائیں، اور ان منافقین کا منہ بند کر دیا۔ اسلامی تاریخ اور بطور خاص مسلمانوں میں تفرقات پیدا ہونے کی ابتدائی ماحول اور محرکات کے سلسلے میں عبداللہ بن ابی کا نام اولین شخصیات میں لیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں اس کو رئیس النفاق اور رئیس المنافقین کہا گیا۔ ابن جوزی اور علامہ سیوطی سے جب عبداللہ بن ابی کی موت کی وجہ کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے کہا کہ یہ بہت کم عمر میں ہی فوت ہو گیا، اور اس کی موت کی وجہ یہ تھی کہ اس کے جسم پر عجیب قسم کے پھوڑے اور دانے بننے لگے تھے، جس میں اس کو بے انتہا خارش ہوتی، اور اس کو خارش کرنے کے لیے اپنے ناخنوں سے اپنے جسم کو نوچتا تھا،
اور ایسے ہی اس کی موت واقع ہوئی۔ جب علامہ ابن زبیر سیوطی کے مطابق عبداللہ بن ابی کی موت طاعون کے مرض سے ہوئی، طاعون کے مرض میں بھی اس کے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے اور پھنسیاں بن جاتے تھے۔ تاریخ نوفل کے منسب اور امام ظاہری کے مطابق منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بہت کم عمر میں تقریباً 28 یا 30 سال کی عمر میں کوڑ کے مرض میں فوت ہوا۔ اس کی وفات پر حضرت عمر بن الخطاب نے اس کا واضح طور پر اظہار بھی کیا تھا کہ یہ شخص منافق تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب کو جھڑک دیا اور فرمایا مجھے اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جس پر عمر ابن خطاب خاموش ہو گئے۔ جس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مسلمان بیٹے عبداللہ بن ابی کی دلجوئی کے لیے کمال رحم اور عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے گئے اور کفنانے کے لیے اپنا کرتا عنایت فرمایا۔ نہ صرف اس کی نماز جنازہ ادا کی بلکہ عبداللہ بن ابی کے لیے 70 سے زائد بار دعائے مغفرت فرمائی۔ حدیث بخاری، حدیث نمبر 1366۔ ابن طبری کی کتاب مکارم الرسول جلد اول میں لکھتے ہیں کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی انتقال کے بعد اس کے بیٹے نے اپنے باپ کی تدفین نہیں کی اور اس نے اس بات پر حلف لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میرے باپ کی جنازے میں شریک نہ ہوں گے اور اپنی قمیض کو اس کے کفن کے لیے نہ دیں گے تو میں اپنے باپ کو دفن نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 درخواستیں کی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، لیکن اس کے بعد ہی سورۃ توبہ کی 2 آیات بھی نازل ہوئیں۔ سن 9 ہجری ہی میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول دنیا سے رخصت ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی مر گیا تو اس کے بیٹے جو انتہائی مخلص مسلمان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مر گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض عنایت فرمائیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس کا کفن پہناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور اپنی قمیض عطا فرما دی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ درخواست بھی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست بھی قبول فرما لی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا کپڑا پکڑ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس منافق کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں ان منافقین کے لیے دعائے مغفرت کروں یا نہ کروں۔ آیت میں 70 مرتبہ استغفار کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں 70 مرتبہ استغفار کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سورہ توبہ کی اس آیت کی طرف تھا۔ اے نبی، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرو گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کریں گے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا ہے اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 80۔ بہرحال آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور اے پیغمبر ان منافقین میں سے جو کوئی مر جائے تو تم اس پر نماز جنازہ مت پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، یقین جانو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا اور اس حالت میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 84۔ اس آیت میں منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے قطعی طور پر منع کر دیا گیا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی تفسیر قرطبی کے حوالے سے لکھتے ہیں یہاں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ابی ایک ایسا منافق تھا جس کا نفاق مختلف اوقات میں ظاہر بھی ہو چکا تھا، وہ سب منافقوں کا سردار مانا جاتا تھا، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیازی سلوک کیسے ہوا کہ اس کے کفن کے لیے اپنی قمیض مبارک عطا فرما دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے 2 سبب ہو سکتے ہیں۔ اول اس کے صاحبزادے جو مخلص صحابی تھے، ان کی درخواست پر محض ان کی دلجوئی کے لیے ایسا کیا گیا۔ دوسرا سبب ایک اور بھی ہو سکتا ہے جو بخاری کی حدیث میں باروایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے
کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب کچھ قریشی سردار گرفتار کیے گئے تو ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے بدن پر کرتا نہیں تو صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو قمیض پہنا دی جائے۔ حضرت عباس دراز قد تھے، عبداللہ بن ابی کے سوا کسی کی قمیض ان کے بدن پر درست نہ آئی تو عبداللہ بن ابی کی قمیض لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو پہنا دی تھی، اس کے اسی احسان کا بدلہ عطا کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض ان کو عطا فرمائی۔ محترم ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔